ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی تعریف۔ روزے کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں، اور شریعت اسلام میں طلوع صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع ان 3 کاموں سے بنیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض ہوئے۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ ادا کرے، یعنی ہر روزے کے عوض آدھا سا گندم 175 روپے 8 برابر 1 سا جو صدقہ کر دے۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر جو چاہو کھاؤ، سونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سرما کا واقعہ پیش آنے پر صبح صادق صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں جماع پھر بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد سے عشاء تک کھانا پینا، عورتوں سے جماع کرنا حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ شروع اسلام میں بھی یہی حکم رہا۔ پھر سرما ابن قیس انصاری کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانا پینا درست ہوا، جس کا ناظرین کرام ایک دفعہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیویوں سے جماع کر لیا۔ عمر نے جب غسل کیا تو رونے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے خطا کار نفس کی معذرت کرتا ہوں، میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر تمہارا یہ کام نہ تھا۔ اس پر کچھ دوسرے حضرات بھی کھڑے ہو کر معذرت کرنے لگے، ہم سے یہ بھی خطا ہو گئی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں گزشتہ خطا کی معافی اور آئندہ کے لیے صبح تک جماع کی اجازت دی گئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شروع اسلام میں روزوں کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، سونے یا عشاء کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے سرما ابن قیس، یہ محنتی آدمی تھے کہ دن بھر محنت کرتے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی، یہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کیا، انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اس میں اللہ اکبر دوسرا روز رکھ لیا، جس سے بہت کمزور ہو گئے اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شروع اسلام میں روزوں کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، سونے یا عشاء کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا۔ ایک صحابی تھے سرما ابن قیس، یہ محنتی آدمی تھے کہ دن بھر محنت کرتے تھے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی، یہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے بہت کمزور ہو گئے اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔